بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی اچھی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ نفع مند بات، بہتر بات، انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کا کہنا، آپ کا بیان کرنا تمام انسانوں سے اس امت کے لیے خصوصی طور پہ سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ وَأَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت والا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سننے کے بعد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے قبول کرے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے کے بعد بغیر کسی حیل و حجت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کرے، اس لیے کہ جو اس امت کے لیے لازمی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کرنا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام کے اندر ایک حدیث کو لائے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ نے باب باندھا ہے اس کی ابتدا آپ نے اس انداز سے کی ہے، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کس بات کو جائے گا؟ اقتداء کس کی جائے گی؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی، آپ کے اقوال کی، آپ کے افعال کی۔ اور امام بخاری اس کے تحت جو قول لے کر کے آئے ہیں، ابن عون ایک بڑے محدث ہیں، راوی حدیث ہیں، ان کے حوالے سے قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ثلاث احبہن، تین ایسی باتیں ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں، لنفسی ولاخوانی، اپنے لیے بھی اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی میں ان تین چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہذہ السنہ ان یتعلموها، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سیکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو سیکھا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سیکھا جائے، اور ان کے بارے میں ہی سوالات کیے جائیں کہ فلاں حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہوتا ہے، فلاں حدیث کیا بیان کرتی ہے۔ دوسری چیز قرآن کریم کو سیکھا جائے، قرآن کریم کے مطلب، اس کی تفسیر، اس کے احکامات کو جانا جائے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی، فرمایا کہ جب بھی بات کی جائے، بہترین بات کی جائے، ایسی بات نہ کی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ بات آپ کریں، اچھی بات کریں، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ملنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں حدیث رسول کو سیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں قرآن کریم کو سیکھیے۔ جو بندہ ان دو چیزوں کو سیکھتا ہے، وہ انسان بہترین بات کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور عمل کے اعتبار سے جس طرح قرآن کریم کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم، امام ترمذی، یہ تینوں ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں راوی کہتے ہیں کہ دو بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے۔ ایک کا بیٹا تھا اور دوسرے کی بیوی تھی۔ اس کے ایک کے بیٹے نے دوسرے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ اب جب یہ معاملہ بنا، اپنا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر کے آئے، اور انہوں نے آ کر کے بیان کرنے لگے۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول یہ اچھی طرح سے بیان نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اس کو بات کرنے کا اس کا انداز بڑا اچھا تھا، تو آپ نے فرمایا چلو تم بیان کرو۔ کہا اللہ کے رسول اس کے جو بیوی ہے اس کے ساتھ میرے بیٹے نے بدکاری کی ہے، اس کے گھر میں خادم تھا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، میں نے پھر اہل علم سے پوچھا، جو اس کے قریب ساتھی ہوں گے ان سے پوچھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، مجھے
کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ، یہاں تک کہ مجھے 100 بکریاں دینے کا مجھے حکم دیا کہ 100 بکریاں میں فدیہ کے طور پہ دے دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے یہ بات بھی رکھی اور کہا کہ ایک لونڈی آزاد کرنے کا بھی مجھے حکم دیا گیا اور وہ بھی میں نے کر دیا۔ اب اللہ کے رسول اقضِ بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں اللہ کی کتاب کے ساتھ، جو فیصلہ ہو وہ قرآن کے ساتھ فیصلہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سننے کے بعد فرمایا واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے تمہارے درمیان جو فیصلہ کروں گا وہ اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی اس بات پہ، جو فیصلہ کروں گا وہ اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں اور یہ جو لونڈی آزاد کی ہے فَهُوَ رَدٌ، یہ واپس ہوں گے، یہ تمام چیزیں واپس کی جائیں گی۔ اس لڑکے کی سزا یہ ہے علیہ 100 جلدہ وتغریب عام، اس کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے دیس نکالا اس کو دیا جائے گا۔ وَأَمَّا عَلَىٰ امْرَأَتِكَ، اور جہاں تک تیری بیوی کی بات ہے وَغْدُ یا انیس اٹھیے، جائیے اس عورت سے جا کر کے سوال کیجئے، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، اگر وہ عورت اقرار کر لے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ اگر عورت اعتراف کر لے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ جو سنایا، قسم اٹھائی پہلے، پورے قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ہے، حدیث نے ثابت کیا رجم کا یہ مسئلہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کا قول، آپ کا فرمان ماننا اسی طرح سے ہے جیسے اللہ کی بات کو ماننا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو لینا اللہ کی اتباع ہے، اور یہی سب سے بہترین بات ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو لے، وہ اللہ کے قرآن کو لے، اس میں کامیابی ہے۔ اور مومن کی یہ صفات میں ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتا ہے تو اس سے ماننے والا ہوتا ہے، وہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ سے پھر کام نہیں لیتا۔ آج تک نہیں پتا، زندگی بیت گئی، لیکن آج آپ کے علم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا۔ علم میں آنے کے بعد اگر کوئی بندہ اعراض کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، فلاں جانے، یاد رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑنے کے بعد، جاننے کے بعد چھوڑتا ہے تو مصائب نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کھانے کی وہ چیزیں مسجد نبوی میں آئی ہیں آج، جو باہر کا صحن تھا، مسجد نبوی سے پہلے وہاں یہ سامان رکھا جاتا۔ دیکھنے کے بعد کہنے لگے من جلب الینا ھذا الطعام، بتاؤ
یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یہ کھانے کی چیزیں کون لے کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر سے بتلایا گیا 2 بندے ہیں، ایک تو آپ کا آزاد کردہ اپنا غلام ہے، اور دوسرا فروخ مولا عثمان کا آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ دونوں بندے یہ کھانے کی چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت عمر ناراض ہوئے، اس کا ٹائم نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ذخیرہ اندوزی کیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے دونوں کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ مال تم لے کے آئے ہو؟ فرمایا ہاں ہم لے کے آئے ہیں۔ فروخ کہنے لگے امیر المومنین جو ہونا تھا ہو گیا، آج کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے، لیکن بات یہ ہے پیسہ میرا ہے، مال لے کے رکھتا ہوں، آپ کو اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من احتکر علی المسلمین طعامہم سلط اللہ علیہم بالافلاس و بالجذام۔ جو بندہ مسلمانوں کی کھانے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کھانے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اللہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز اس پہ ضرور مسلط کرتا ہے، یا تو وہ مفلس تنگ دست ہو جاتا ہے، یا اس کو جذام کا مرض لگتا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا، پھر دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت عمر کا اپنا غلام آزاد کردہ جذام کی بیماری لگی ہوئی۔ امام احمد نے اس روایت کو بیان کیا، اور وہ کہتا تھا میں نے اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں لیا تھا، آج مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان سننے کے بعد، آپ کی حدیث سننے کے بعد کوئی نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ حجت اتمام ہوتی ہے جب نبی کا فرمان آتا ہے، نبی کے فرمان کے بعد کسی کی کوئی بات نہیں چلتی، چاہے وہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا حضرت زینب کی شادی کا زید ابن حارثہ کے ساتھ، ارادہ کر لیا، پیغام دیا، پر میں اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے لیکن دل نہیں مان رہا، یہ غلام اور میں حسب نسب والی عورت، آپ کے خاندان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا، شادی پہ آمادہ کیا، لیکن جب یہ کہا کہ میرا حسب ہے، نسب ہے، مقام ہے، مالک کائنات نے قرآن نازل کر دیا ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، مومن مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر کہے دل مانتا یا نہیں مانتا، پھر اس طرح نہیں کرنا، اور اگر کوئی کرے گا تو وعدے گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ عزت کس میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے میں۔ مقام کس سے ملتا ہے؟ اس اعلیٰ بات کو قبول کیا جائے۔ کیا پتہ کسی انسان کو مسجد سے باہر جانے کا بھی ٹائم نہ ملے،
ابھی موت آپ کے سر پہ کھڑی ہو، لیکن اگر آپ اس نیت کے ساتھ اٹھے کہ اللہ جو زندگی بیت گئی سو بیت گئی، آج کے بعد عمل کروں گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کروں گا، پھر اس کا نتیجہ دیکھنا۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے سے قد کے صحابی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آپ کو ان سے محبت پڑی تھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ باتیں چل رہی تھی تو آپ نے فرمایا میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول میں کھوٹا سکہ ہوں، مجھے کون دے گا بچی؟ کہا لست عند اللہ بقاصد، تو اللہ کے نزدیک کھوٹا سکہ نہیں بل انت غال، تو بہت مہنگا ہے، تیری تو اللہ کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے۔ فرمایا جاؤ فلاں انصاری کو جا کر کے پیغام دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جب گئے، جا کر کے سلام کہی، آپ کا پیغام دیا۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی بیوی کو بلایا کہ آئیے ایک بندہ آیا ہے، پیغام لے کر کے آیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول نے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جا کے اللہ کے رسول کو فرمائیے ہمیں رشتہ منظور ہے، نعمت و کرامہ، بڑی عزت کی بات ہے، مقام کی بات ہے کہ رشتہ اللہ کے رسول نے مانگا۔ یہ جا کر کے بتایا اللہ کے رسول، وہ راضی ہیں۔ فرمایا ان کو غلطی لگ گئی ہے، جاؤ جا کر کے اپنی بات کرو کہ میرے لیے اللہ کے رسول نے رشتہ مانگا۔ جب یہ دوبارہ آئے، آ کر کے بات کی، بیوی ساتھ کھڑی ہے، کہا اس کو چھوٹے سے قد کا انسان ہے، اللہ کے رسول کو اور کوئی نظر نہیں آیا؟ پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، بچی کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ یہ انکار نہ کر دیں۔ جلدی سے دوڑ کے آ کر کے کہنے لگی بابا جان ایک بات یاد رکھنا، میرے سے پہلے میری بہنوں کے رشتے آپ نے کیے، لیکن میرا انتخاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ الا تردون علی امر رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول کی بات کو واپس کر دو گے؟ تم نے یہ قرآن نہیں سنا؟ تم نے رب کا آرڈر یہ نہیں سنا؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ بچی نے جب قرآن پڑھا، ماں باپ نے قبول کر لیا، پھر جلدی سے جلیبیب اللہ کے رسول کے پاس، کائنات کے امام، گھر والے مان نہیں رہے تھے، بچی نے قرآن پڑھا، دونوں راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے ٹائم مقرر کر دیا، جلیبیب کا نکاح ہونے لگا۔ غور کرنا ذرا، نبی علیہ السلام نے آج ان کے لیے، اس جوڑے کے لیے دعا کی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہما قدا۔
اے مالک جی یہ غریب غریبی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے انکار ہوتا رشتوں کا، لیکن اللہ جی ان کو اتنا مال عطا کرنا زندگی میں کبھی ان کو پریشانی نہ آئے۔ میرے نبی نے نکاح کے موقع پہ دعا کر دی، نکاح ہو گیا، گھر آباد ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال عطا کیا۔ جلیبیب کی گھر والی مدینے میں سب سے زیادہ جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والی عورت تھی وہ جلیبیب کی بیوی پھر بنتی۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کہ نبی نے دعا کر دی اور دعا کی وجہ تھی ماں باپ انکار کر رہے تھے تو بیٹی نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جانتے ہیں یہ جلیبیب ہے کون، ذرا اس کو بھی سمجھ لینا، وقت انتہا کی طرف ہے۔ نبی علیہ السلام نے غزوے کا اعلان کیا، حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے بھی جانا ہے، نئی نئی شادی ہے میں نے بھی جانا ہے۔ اور وہ جو بیوی کے ساتھ مال آیا تھا اس سے زرہ خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور آج جب کائنات کے امام چل رہے تھے کیا انداز ہے اس کا، چھوٹا سا صحابی کبھی دائیں کبھی بائیں، نبی علیہ السلام دیکھ دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، میدان جنگ کے اندر پہنچ گئے، لڑائی ہوئی، لڑائی ختم ہو گئی، میرے نبی نے اعلان کیا میرے صحابہ اپنے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرو۔ صحابہ چکر لگا کے آئے، اللہ کے رسول سب کے موجود ہیں، فرمایا نہیں دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھا گیا، میرے نبی نے فرمایا وَلَٰكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبَ، تمہارے موجود ہے لیکن میرا جلیبیب مجھے نظر نہیں آتا، اسے بھی تلاش کرو۔ صحابہ نے تلاش کیا تو کیا دیکھا، 7 بندوں کے درمیان جلیبیب شہید ہو کر کے گرے ہوئے، اللہ کے رسول کو بتلایا، کائنات کے امام گئے، آپ نے دیکھتے ہی فرما دیا ہذا منی وانا منہ۔ صحیح مسلم کی روایت، جو الفاظ آپ نے اپنے نواسوں کے لیے استعمال کیے آج اس صحابی کے لیے استعمال کیے، ھذا منی وانا منہ قتل 7 ثم قتل، آج اس نے 7 کو قتل کیا بعد میں خود شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، امام مسلم نے لکھا، صحیح روایت غور کرنا، نسائی کے بھی الفاظ غور کرنا، کیا کہا لیس لہ السریر الا سعدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے بھائی اٹھاتا ہے، باپ اٹھاتا ہے، بیٹا اٹھاتا ہے، بڑی بڑی چارپائیوں پہ رکھا جاتا ہے۔ آج جلیبیب کو نبی علیہ السلام نے اپنے یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، جب آپ اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبر میں اتار رہے تھے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، نبی علیہ السلام روتے ہوئے اس کو دفن کر رہے تھے، پر میں ھذا منی، یہ میرا تھا، اس کا تعلق میرے ساتھ تھا۔ تعلق بنتا کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت سے بنتا ہے، نبی کی بات ماننے سے بنتا ہے، ورنہ آپ کے عزیز رشتہ دار ابو لہب سے بہتر خوبصورت کوئی بندہ نہیں تھا مکے کے اندر، آج بھی لعنت بھیجی جاتی ہے، اور بلال رنگ کا کالا موٹے موٹے ہونٹ سے چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، اس وجہ سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے۔ اس بہتر بات کو اپنائیے، اپنے آپ کو سنواریے، آخرت میں کامیاب ہو جائیے۔ یہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن اگر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی ہے تو یاد رکھنا اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا اے کاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔